بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ والدین کے لیے اور ٹیچرز کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے۔ میری ویڈیو جو سکپ نہ کیجیے گا، مکمل دیکھیے گا۔ اس میں ایک واقعہ میں نے بیان کیا ہے، بتایا ہے، وہ آپ کے بچے کی تعلیمی جو ہے وہ لیول کو اپ کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کا بچہ جو نا وہ A+ مارکس دے گا، یعنی کہ فل نمبر ہوگے، A گریڈ بچے کا ہوگا، A+ ہوگا۔ تو آج آپ نے جو میری ویڈیو ہے وہ پوری توجہ اور دھیان سے سننی ہے، اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ واقعی کیا ہم والدین جو ہے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے؟ کیا ہم بھی ان والدین میں ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ تو میری ویڈیو پلیز لازمی دیکھیے گا کمپلیٹ، اور پھر اینڈ پہ کمنٹس لازمی کیجیے گا کہ آپ کس قسم کے والدین ہیں اور کیا آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ آج میں پڑھائی سے ہٹ کے بات کروں گی، یعنی کہ آج بچوں کو پڑھاؤں گی نہیں، بچوں کے ساتھ لیسن نہیں پڑھیں گے، بلکہ میں جو کچھ باتیں نا میرے ذہن میں وہ میں والدین سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ بچوں کی تعلیم کے متعلق ہی ہیں، یعنی کہ بچوں کی وہ بچے جو پڑھائی میں یا تعلیم میں تھوڑا کمزور ہے۔ بچہ نالائق کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف جو بچے کو لائق یا نالائق جو نا وہ خود ہم والدین اور ٹیچرز مل کے کرتے ہیں۔ موسٹلی جو والدین ہوتے ہیں نا، جو آپ بہن بھائی ہوتے ہیں نا آپس میں، ان کے ساتھ جو نا وہ بچوں کا بڑا بہن ہے یا بڑا بھائی ان کا مقابلہ کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے نا آپ کا بہن ہے، یہ بھائی ہے، دیکھو تو ایسے پڑھ رہا ہے، یہ ایسے کام کر رہا ہے، اس طرح ان کے درمیان میں مقابلہ بازی کروا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبیاں رکھی ہیں، تو جو کمیاں ہیں وہ ہم نے خود سے بنائی ہیں۔ وہ اس طرح کے دیکھیں، جب ہم ایک انسان کو جو ہے اس کے ذہن میں یہ ڈال دیں گے کہ آپ میں یہ کمی ہے، آپ مکمل نہیں ہو، آپ میں یہ کمی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ سوچ کے اس میں وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ اس طرح کا بننا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے تمام والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ، اور ٹیچر سے بھی خاص طور پہ، کہ ان کے کلاس میں جو بچے ہوتے ہیں، دیکھیں نا قابل بات تو ابھی نا قابل بچے کو تو ہر کوئی ہینڈل کر سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، بول سکتا ہے جی یہ دیکھیں جی میرا بچہ قابل ہے، میں نے اس کو اتنا کروایا۔ دیکھیں نا، ایک تو بچہ کر سکتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کر لے گا، لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں نا وہ جو نالائق نہیں ہوتے لیکن کچھ پڑھائی میں ویک ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان کو بتانا پڑتا ہے، ان کو پڑھانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ تو اگر تو گائیڈ کرنے والا اچھا ٹیچر مل جائے، یا والدین جو ہے نا وہ اس طرح بچے کو گائیڈ کرے۔ والدین تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، اپنے بچوں سے بڑھ کے تو کسی سے پیار نہیں کرتے، انہیں اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے، لیکن جو والدین ہیں نا ان کی اصل میں جو نا بچوں کے ساتھ اس طرح کی جو ہے نا باتیں نا وہ بچوں کے جو ذہنی طور پہ نا وہ ٹینشن میں بچے لیتے ہیں، وہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں بھائی کے بارے میں یا بہن کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے، وہ لائق ہے، وہ قابل ہے، میں نالائق ہوں، اس طرح سوچ کے بچہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو وجہ کون بنتا ہے؟ ہم خود والدین وجہ بنتے ہیں۔ آپ بچے سے یہ کبھی نہیں کہیں گے، اگر آپ کہتے ہیں تو آج سے جو ہے وہ یہ کہنا آپ بند کر دیں۔ بچے کو تھوڑا موٹیویٹ کریں، اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں، بیٹا آپ کر سکتے ہو، کوئی بھی کام، دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے نا مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم کسی بھی کام کو مشکل لیں گے تو وہ مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے جو بچے ہیں نا ان کو آپ نے فلی گائیڈ کرنا ہے۔ اگر ایک تو بچہ ہے نا وہ خود ہی کر لیتا ہے، اس کی تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ہر چیز وہ آسانی سے کر لے گا، لیکن ایک بچہ ہے نا وہ تھوڑا سا ویسے ہم نے اس کا ذہن ہی ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اسے پیار اتنا دیا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے دوسرے بہن بھائیوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اس لیے اسے زیادہ توجہ کی، اور جو ہے نا اس کو آپ کو زیادہ جو ہے نا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح تعلیم کے میدان میں ان بچوں کو آپ نے زیادہ دیکھنا ہے جو بچے تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے والدین جو گھر میں چیک کرتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہمارا تھوڑا سا نا اس کو مسئلہ پرابلم، جو بچہ کر لیتا ہے اس کی تو کوئی بات نہیں، وہ تو کرے گا، اس سے بھی دیکھیں، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے وہ جو کر رہا ہے اس کی طرف بھی دھیان اسے بھی کروائیں، لیکن جو بچہ تھوڑا پڑھائی میں تھوڑا اس کو مسئلہ ہو رہا ہے، پرابلم ہو رہی ہے، تھوڑی پریشانی بن رہی ہے، تو اس کی پریشانی دور کریں۔ اور یہ آپ سب والدین سے اور ٹیچر سے میری ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی بچے کے سامنے اس کے مائنڈ میں یہ نہیں ڈالنا کہ آپ نالائق ہو، آپ کو کچھ آتا نہیں، آپ کر نہیں سکتے۔ اس طرح جو ہے نا بچے کا ذہن بن جاتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ نالائق سے نالائق ہوتا جاتا ہے،
یعنی کمزور ہوتا ہے، نالائق نہیں ہوتا، صرف لاپرواہ ہوتا ہے. یہ جو لاپرواہی ہوتی ہے نا بچے کی، وہ آپ نے خود دور کرنی ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے. دیکھیں ہم بچے کو موبائل دیتے ہیں، بچے کو کھیلنے کا موقع دیتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، بچے چاہتے ہیں کہ ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو نا وہ کھیلیں، ظاہری بات زندگی کو انجوائے کریں. ہمارا دل چاہتا ہے، بچوں کا ہم سے زیادہ چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے بچوں کو کہنا ہے، اگر آپ گھر میں پڑھا رہے ہیں یا ٹیوشن ٹیچر پڑھا رہی ہیں، اسکول والے پڑھا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے بچوں کو بریک وغیرہ دی جاتی ہے. گھر میں اگر کوئی ماما پڑھا رہی ہیں، کوئی بھی پڑھا رہا ہے یا ٹیوشن ٹیچر پڑھا رہی ہیں، تو بچے کو تھوڑا سا آپ بولیں، اس کو اتنا تو آپ بول سکتے ہیں نا کہ اگر ماما گھر میں پڑھا رہی ہیں تو وہ بولیں کہ بیٹا اگر آپ جلدی کام کر لو گے، دیکھو جلدی کام کرنے کے بعد آپ آرام سے اپنے مرضی سے کھیل سکتے ہو، بھائیوں کے ساتھ جا سکتے ہو، بازار جا سکتے ہو، اپنے لیے پسند کی کوئی چیز بنا سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو. آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہوگا، موبائل دیکھو، آپ ویڈیو گیمز وغیرہ دیکھو، کچھ بھی دیکھ سکتے ہو. بچوں پابندی نہیں لگانی چاہیے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا یا وہ نہیں کرنا. دیکھیں نا بچے، اگر بچہ آپ کو پڑھائی کے بارے میں، یعنی پڑھائی کے دوران آپ کو جو وہ تنگ نہیں کر رہا یا آپ کو ٹینشن نہیں دے رہا، وہ صحیح سے چل رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ صحیح چلیں. اگر کچھ بچے پریشان کریں، اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا کہ بیٹے آپ پڑھو گے، اچھے انسان بنو گے تو یہ آپ کے پڑھائی جو آپ کے کام آئے گی. اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، کچھ وقت ہوتا ہے جو آپ کی عمر کا آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے وہ بالکل ٹینشن فری ہو جانا ہے. ذمہ داریاں آپ کی جیسے بڑے جو ہوتے جاؤ گے، ذمہ داریاں آپ کی بدلتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، آسانیاں بھی آئیں گی زندگی میں، مشکلات بھی آتے ہیں. اس طرح ابھی سے آپ سوچنا شروع ہوگے تو آپ ایک اچھے انسان بن جاؤ گے. اس لیے والدین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بچے کے سامنے، ٹیچرز بچے کو کبھی نہ یہ بولیں. اس طرح بچے ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ دیکھو آپ نالائق ہو، کچھ کر نہیں سکتے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک دفعہ ایک اسکول میں جو نا وہ جو نیا ٹیچر تھا وہ آیا، تو اس نے دیکھا وہ سبھی جو بچے ہیں نا وہ بہت ایکٹیو ہیں. کچھ ان میں بچے تھے، وہ ظاہری بات ہے جو ٹیچنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے کلاس میں ہر قسم کے بچے ہوتے ہیں، لائق بھی ہوتے ہیں، تھوڑے کمزور بھی ہوتے ہیں. تو کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے یا زیادہ ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں ایک دفعہ ان کو سمجھائیں، ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک بچہ ہے اس کو 2-3 بار آپ سمجھائیں گے تو پھر ان کی سمجھ میں آئے گا. تو اس طرح جو کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو آپ نے بہت اچھے سے جو نا وہ ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، اچھا سمجھانا ہوتا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے اس کو ایک بار میں سمجھ جاتا ہے، کچھ بچے بار بار سمجھتے ہیں. تو اس طرح تھا کہ وہ ٹیچر نے، نئی ٹیچر آئی ہیں کلاس میں، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ بچے جو نا وہ بہت ایکٹیو. ان میں سے ایک جو بچہ ہے تھوڑا وہ سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے. یعنی کہ وہ ظاہری بات ہو سکتا ہے پہلے جو ٹیچر تھے انہوں نے اس بچے کو جو نا وہ مینٹلی طور پہ نا بہت زیادہ جو ٹارچر کیا ہو کہ وہ اپنا لائق آپ کچھ کر نہیں سکتے. ٹیچر نے سبھی بچوں سے مخاطب ہوئے، ان سے بتایا، اپنا تعارف کروایا، جو بھی تھا ٹھیک ہے. اسٹڈی کا جو ان کا جو پیریڈ تھا وہ اسٹارٹ ہو گیا. انہوں نے بتایا کہ آج ہم فلاں لیسن پڑھیں گے. انہوں نے بچوں سے کچھ کویسچن پوچھے. اس بچے سے بھی ایک سوال ٹیچر نے پوچھا، لیکن وہ جو بچہ تھا نا اسے کھڑا کیا بچے کو، بیٹا بتاؤ اس کا کیا آنسر ہے. تو وہ بچہ جو بہت ڈرا ہوا، سہما ہوا، شرمندہ بھی تھا. دیکھو اب نئے ٹیچر آئے ہیں تو میں ان کو جو نا وہ ان کے جو سوال کا جواب نہیں بتا رہا. تو ٹیچر کو ویسے سمجھ آ رہی، وہ استاد ہے، استاد ہوتا ہے، ان کو سمجھ آ گئی یہ بچہ جو نا وہ اس کا جو ہے نا جواب دے نہیں پا رہا. جو باقی بچے تھے نا وہ بہت زیادہ کھلکھلا کے ہنس پڑے کہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اس کو سر نے بول دیا ہے، میم نے بول دیا، یہ تو نالائق ہے، اس کو کچھ آتا نہیں ہے. تو اس طرح، لیکن وہ بات ٹیچر نے بہت جو نا وہ نوٹ کی. پھر کیا کیا انہوں نے ایک بہت اچھا جو نا وہ رستہ اپنایا جو مجھے کہانی کا جو بیس مین تھا نا، کوئی مجھے اتنی میرے دل کو لگی نا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اس ٹیچر نے کیا کیا، اس ٹیچر نے جب کلاس کے سارے جو بچے تھے نا وہ چھٹی ہو گئی، گھروں کو جا رہے تھے، اس بچے کو بولا کہ بیٹا آپ نے میری بات سن کے جانی ہے. اس بچے کو روک لیا. تو ٹیچر نے پھر کیا ٹیچر نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا کل جو ہم نے جو اپنا جو لیسن ہے وہ پڑھا ہے، یہ سبق اپنا پڑھنا ہے، یہ میں نے آپ کو جو کروانا ہے نا یہ کروانا ہے، یہ آپ نے گھر جا کے یاد کرنا، میرا بیٹا اچھے سے یاد کرنا ہے. آپ کو یہ جو آنسر ہے نا وہ آنا چاہیے. آپ بہت اچھے ہو، مجھے پتا ہے، آپ صرف تھوڑے لاپرواہ ہو اور کوئی بات نہیں. خیر بچے کو تھوڑا موٹیویٹ کیا، بچے کی سمجھ میں آ گئی. وہ گھر گیا، صبح اٹھا، جیسے اس کو روٹین تھی، قرآن مجید پڑھا، نماز وغیرہ کرنے کے بعد اس نے وہ جو تھا ٹیچر نے اسے بتایا تھا وہ کویسچن یاد کر لیا.
کلاس میں اسکول میں آئے، کلاس میں ٹیچر نے سبھی بچوں کو مخاطب ہو کہا کہ آج ہم یہ والا لیسن پڑھیں گے. اس میں سے ٹیچر نے ایک جو سوال تھا، جو کویشچن تھا وہ چوز کیا. انہیں پتا تھا کہ میں یہ والا میں نے پوچھنا ہے، تو اس بچے سے بولا تھا کہ آپ نے یہ یاد کرنا ہے. سبھی بچے خاموش تھے. ٹیچر نے اس بچے کا نام لے کے بولا کہ بیٹے آپ بتاؤ آپ کو آتا ہے. اس نے ہینڈ ریز کیا، جی میم مجھے آتا ہے. تو اس بچے نے، جو سبھی بچے تھے نا، وہ ایسے حیران اور پریشان دیکھنے لگے کہ اس کو ہمیں آنسر آ نہیں رہا، تو اس بچے کو کیسے آ رہا ہے. ظاہری بات ہے بچے آپس میں بہت کرتے ہیں. جو بچے قابل ہوتے ہیں وہ ان میں جو کچھ زیادہ جو نا وہ اوور ایکٹنگ کرتے ہیں یا اوور ایفیشینسیاں دکھا رہے ہوتے ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بتا سکتا ہے. خیر ٹیچر نے اس سے پوچھا، اس نے اس کا کویشچن کا آنسر بتا دیا. اب سارے بچے حیران پریشان کو، یہ تو ہمارے کلاس کا جو سب سے کمزور بچہ تھا جسے ہم نالائق کہتے تھے، اسے پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور اسے ہم نے ڈرا دھمکا کے رکھا ہوا، تو یہ اس نے تو بتا دیا. خیر ٹیچر نے یہ جو سلسلہ تھا اپنا جاری رکھا. ڈیلی جو بھی پڑھانا اس کو بچے کو بتانا کہ بیٹا ہم آج یہ پڑھیں گے، آپ نے یہ گھر سے یاد کر کے آنا. اس طرح بچہ کرتا کرتا یہ دیکھیں کہ وہ ایک ٹیچر کے سمجھانے کا یا بتانے کا انداز تھا، ٹیچر نے بہت اچھا اپنایا، بہت کیا. تو وہ جو بچہ تھا نا، وہ نالائق بچے سے، کمزور بچے سے ایک اچھا بچہ بن گیا. اسے کہہ کے بول بول کے بتا کے آپ نالائق ہو، آپ نالائق ہو، کچھ کر ہی سکتے. وہ بچہ نالائق بن گیا تھا. اب ٹیچر نے جو طریقہ اس پہ کیا، جو ٹیچر نے حل نکالا، یقین کیجیے وہ زبردست. یعنی کہ جب ان کے جو اینول ایگزام، اس میں سے اپنے اینول ایگزام میں اس بچے نے فرسٹ پوزیشن لی. کس وجہ سے؟ صرف استاد کی کوشش کی وجہ سے. تو جو بھی ٹیچرز دیکھ رہی ہیں، استاد محترم جو بھی دیکھ رہے ہیں، والدین دیکھ رہے ہیں، تو پلیز آپ بھی اس جو کہانی کو جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کو اپنے دماغ میں بٹھائیں، اس کو سوچیں، اس پہ دھیان دیجیے گا کہ کیا واقعی ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے. اور ہمارا بچہ، سارے بچوں کا ایک سا لیول نہیں ہوتا. جو مینٹل لیول ہوتا ہے وہ بچے کا ایک سا نہیں ہوتا. وہ کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، کچھ درمیانے درجے کے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے پڑھائی میں لاپرواہ ہوتے ہیں، نالائق نہیں ہوتے، لیکن ان کو ہمیں ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے. تو اس لیے تمام والدین اور اساتذہ کرام سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز بچوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں. ہو سکتا ہے ہم میں خامیاں ہوں، ہم اچھے والدین نہیں ہیں، ہم اچھے ٹیچر نہیں ہیں، یا ہمیں وہ قابلیت نہیں ہے کہ ہم بچے کو اچھا بنائیں. ہم میں خامیاں ہوتی ہیں، ہم اپنی جو خامیاں وہ بچوں پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں. قابلیت تو ہم میں اگر ہے تو ہم کر کے بتائیں، ہم بتائیں کہ واقعی ہم کر سکتے ہیں، یا ہمارے جو بچے ہیں ہم ان بچوں کا جو رزلٹ دے سکتے ہیں. والدین کوشش کریں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہے، نالائق ہے یا کمزور ہے پڑھائی میں، تو آپ اس کو ایکسٹرا ٹائم دیں، موبائل کا کم استعمال کر دیں، اپنے باقی جو آپ کی ڈیلی مصروفیت ہے وہ کم کریں. لیکن اپنے بچوں پہ آپ کا مستقبل ہے، اسے ذہنی طور پہ آپ سٹریس دے کے، ٹینشن دے کے اسے احساس کمتری کا شکار بنا کے آپ آنے والی زندگی کے لیے اس کے ساتھ بہت برا کر رہے ہوتے ہیں. تو میری تمام والدین سے ریکویسٹ ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی، کیونکہ میرے دل میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. جو اکثر ہم والدین اپنے بچوں کے مجرم ہوتے ہیں. ہم یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے مسئلے میں، اور کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے. اپنی ویڈیو کو یہاں پہ جو ہے نا وہ اختتام کرتے اپنی ویڈیو کا. ویڈیو میری لمبی ہو گئی ہے اس لیے. تو تمام والدین سے ریکویسٹ ہے، اساتذہ کرام سے میری گزارش ہے، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں ہاتھ باندھ کے، پلیز اپنے بچوں کو جو احساس کمتری کا شکار نہ کریں. اپنے بچوں کے ساتھ مل کے بچہ بنیں، ان کی زندگی کو میں آسانیاں لے کے آئیں، تاکہ وہ ایک ہمارے معاشرے کا اچھا شہری بن جائے. تو تمام والدین جو میری ویڈیو اساتذہ کرام دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے امید ہے کہ میری اس بات پہ اتفاق کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی میرے جو کافی باتیں جو شیئر کرنے والی ہیں، انشاءاللہ میں اپنی جو ویڈیوز میں آپ لوگوں سے کے ساتھ ڈسکس کرتی رہوں گی، جو انشاءاللہ آپ کے بچوں کو جو نا وہ آپ کے بچوں کی پرورش کے لیے، یا ان کی ذہنی جو کہتے ہیں ذہنی جسمانی دونوں نشوونما کے لیے بہت ضروری ہیں. اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں، خاص طور پہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.